الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جو دور ہیں قریب آ جائیں، آپ قریب آ جائیں، جتنے بھی دور ہیں قریب آ جائیں، سارے صفوں میں آ جائیں، شام آ جائیں آپ بھی اٹھ کر، جوان آدمی آپ بھی آ جائیں، بزرگوں کا تو ہو چلو ٹیک لگانا ہے، آگے آ جائیں، اگلی صفوں میں آیا کریں، مجبوری ہو پریشانی ہو آگے جگہ نہ ہو تو پھر بیٹھیں پیچھے، زیادہ ثواب تو اگلی صفوں میں ہے نا، ہاں اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں۔ جو باہر ہیں آپ بھی اندر آ جائیں، آپ کو بھی اجازت ہے اندر آنے کی، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں آپ بھی آ جائیں، شاباش اندر آئیں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا قربانی کی قربانی کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیاں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ شریعت اس دنوں میں کی نیت سے ذبح کرنا۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ خاص جانور خاص دنوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ خاص دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر جانور کو ذبح کرنا قربانی۔ مخصوص جانور کون سے ہیں؟ 3 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی۔ گائے میں پھر بیل، بھینس، کٹا، یہ جانور بھی آ جاتے ہیں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بکری کے اندر بکرا بھی، دمبا بھی، بھیڑ بھی، یہ سارے جانور قربانی میں آ سکتے ہیں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ایسا دمبا ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ 6 مہینے کا، 8 مہینے کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے؟ ہر ایرا گیرا نہیں فیصلہ کرے گا، بلکہ اس کا فیصلہ یقیناً تجربہ کار شخص ہی کرے گا۔ گاؤں دیہات میں رہنے والا ہوگا، یا پھر جو جانور پالنے والا ہوگا، یا قصاب جو ہوتے ہیں، کسائی، یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو وہ اس کا فیصلہ۔ لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ
ابھی جیسے جانوروں کی خریداری ہو رہی ہے تو جانور بیچنے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے شاید وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے خود جانور نہیں ہوتا بلکہ کسی اور سے خریدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ اس جانور کے 2 دانت اگرچہ نہیں ہیں لیکن اس کی عمر پوری ہے، یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، بڑا جانور ہے، یا بکرا یا بکری یا اس طرح کے جو جانور ہیں نہیں 1 سال کا ہو چکا ہے بھلے دانت نہیں ہیں، تو دیکھیں شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 دانت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ دانت اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ عموماً جانور کی عمر بڑے جانور کی، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، عموماً بڑے جانور کی عمر جب 2 سال ہو جاتی ہے تو اس کے جو دانت ہیں بڑے جو 2 دانت وہ آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور پھر دانت اس کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں، دمبا ہے، تو عام طور پر 1 سال میں ان کے جو 2 دانت آ جاتے ہیں انہیں دوندا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عام علامت ہے، لیکن آپ نے گھر کے اندر جانور پالا ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس نے گھر کے اندر جانور پالا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے جناب یہ اس جانور کو میرے پاس 2 سال ہو چکے ہیں، تو اب اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جس طرح میں نے کہا جانور جو بیچنے والے ہوتے ہیں یہ صرف جانور بیچنا چاہتے ہیں، بیچنے کے لیے جھوٹ موٹ کی بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بکری کے اوپر دمبے کی کھال ایلفی چیز چپکا دیتے ہیں، بعض اوقات دم کٹی ہوگی، ایک کی دم آدھی کٹی ہوگی دوسرے پر دم چپکا دیتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے عموماً پتہ نہیں چلتا اور لوگ اس طرح جانور کی خریداریاں کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جانوروں کے کان اتنے زیادہ کٹے ہوتے ہیں، سینگ ٹوٹے ہوتے ہیں، تو اب اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس امت میں اس سنت کو باقی رکھا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے وہ افراد جو مالک نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا اگر کوئی شخص مالک ہے یا کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اتنا نصاب اگر اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب مختلف ایسا بھی ہو سکتا ہے 1 تولہ سونا ہے، کچھ کیش ہے، کچھ چاندی ہے، مل کر آپ نے دیکھا تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زائد اس کی رقم بن رہی ہے، تو اس صورت میں بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب کتنی رقم بنتی ہے؟ آج 23 جون 2023 جمعہ کا دن، آج کی جو میں نے معلومات لی ہے اس کے مطابق کم و بیش 1,42,000 شاید 65 روپے یا 60 روپے یہ قیمت آج کی بنتی ہے نصاب کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس 1,42,000 روپے گھر میں رکھے ہیں یا آپ کے بینک میں ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگلی بات یہ کب آپ کے پاس رقم ہونا ضروری ہے؟ ابھی آپ کے پاس مثلا 10 لاکھ ہے، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن آئے 10, 11 اور 12 ذی الحج یہ 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس رقم نہیں ہے یا نصاب جتنی رقم نہیں ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی واجب اس صورت میں آپ پر ہوگی کہ جس صورت میں ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ اتنی رقم کے 1,42,000 کے مالک ہوتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب اگلی بات، آپ پر قربانی واجب تھی پچھلے سالوں میں لیکن آپ نے قربانی نہیں کی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں قربانی کروں تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی، اب آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ پچھلے سال کی قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو قربانی تو نہیں ہو سکتی، ہاں ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگی،
نارمل بکری یا بکرا دیکھ لیں کتنے تک کا آتا ہے, کیسا, جو 1 سال کی عمر تک کا ہو, 15-20 ہزار 30 ہزار 25 ہزار تک کا عموماً آ جاتا ہے بکرا. تو یہ دیکھ لیا جائے تو اتنی قیمت صدقہ کرنا ہوگی. پچھلے سال کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی. دوسری بات, آپ جانور کی خریداری اگر کرنے جاتے ہیں تو اس میں چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانور کی خریداری کرنے گئے اور آپ نے دیکھا کہ جانور میں اس کا سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے, سینگ جانور کا ٹوٹا ہوا ہے, یا پھر جانور کی دم کٹی ہوئی ہے, یا آپ نے دیکھا کہ جانور کی جو کان ہیں, جانور کے کان وہ کٹے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ نے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے, یہ توجہ سے سن لیجئے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عیب نہ ہو جانور کے اندر, نہ ہی کسی قسم کی بیماری ہو, نہ ہی اس کا کان کٹا ہو, نہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس طرح کا کوئی عیب نہ ہو. افضل یہ ہے, افضل جانور وہ ہوتا ہے جو قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو, موٹا تازہ جانور ہو, خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں پیش کرنا یہ زیادہ افضل ہے, زیادہ فضیلت ہے. لیکن تھوڑا بہت اگر جانور کے اندر عیب ہے تو اس کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے, لیکن مکروہ ہوتی ہے. اب اگر جس جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر جانور کے سینگ تھے اور ٹوٹ گئے, تو اب اگر جانور کے جو سینگ ہیں وہ جڑ سے ٹوٹے, جڑ سے جانور کے سینگ ٹوٹے, تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی ناجائز ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے, تھوڑا سا سینگ ٹوٹ جاتا ہے, یا بعض اوقات یہ اوپر سے تھوڑا سا خود کاٹ دیتے ہیں یا گھسائی کرتے ہیں, جانور کے سینگ خوبصورت دیکھنے میں لگتے ہیں, تو ایسے جانور کی قربانی بالکل ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اگر جانور خصی کیا ہوا ہے تو بعض لوگ اس پر بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے, خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی افضل ہے, اور ایسے جانور کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے. اور جو جانور خصی کیا ہوا نہ ہو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے, خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اتنا بوڑھا جانور کہ اتنا کمزور ہو چکا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ چل بھی نہیں سکتا, چل کر جس جگہ اپنے قربانی کرنی وہاں تک بھی نہیں جا سکتا, اتنا کمزور ہو چکا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے, ہو سکتی ہے. اندھا جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر کانا ہے, جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن نظر آتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. جس جانور کے کان یا دم یا چکی اگر کٹا ہوا ہے تو اس میں تفصیل سن لیں. کان, دم, چکی, 3 چیزیں ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں 1/3 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. کان ہے, دم ہے, چکی ہے, 1/3 سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اگر 1/3 کٹا ہے, 1/3 حصہ کٹا ہوا ہے, یا 1/3 سے کم حصہ کٹا ہے, یا تھوڑا سا کاٹا ہوا ہے, تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اپنے جانور کی نشانی لگانے کے لیے جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے جانوروں کے کان کو کاٹ دیتے ہیں, یا کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں, یا جانوروں کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی گھسائی کر دیتے ہیں, یا دم نیچے سے تھوڑی سی کاٹ دیتے ہیں. تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, قربانی بالکل ہو جائے گی. لیکن یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جب آپ جانور کو خریدیں تو یہ دیکھ لیں, ایسا نہ ہو وہ آپ کو کہ جناب تھوڑی سی دم کٹی ہے, لیکن آپ نے جب حساب کیا, ناپنا شروع کیا, تو پتہ چلا دم تو آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں قربانی جانور کی نہیں ہوگی. اچھا جی, اسی طرح اب اگر آپ نے دیکھا کہ جس جانور کے دانت نہ ہوں, یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں, یا تھن خشک ہو چکے ہوں, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. جانور کے دانت نہیں ہیں تو اب اس میں دیکھا آپ نے کہ عمر جانور کی پوری ہے, دانت نہیں ہیں, تو دیکھیے اگر تو جانور کے دانت نہیں ہے, مثلا وہ گھاس کھانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, دانت بھی نہیں, گھاس بھی نہیں کھا سکتا, تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی.
لیکن اگر گھاس کھانے کی صلاحیت ہے، اگرچہ دانت نہیں، لیکن جانور بغیر کسی مجبوری کے یا بغیر یوں سمجھے کہ تکلیف کے وہ آسانی کے ساتھ گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہو چکے ہوں تو ایسی صورت میں قربانی نہ ہونے کی صورت کیا ہوگی کہ اگر جیسے بکری ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو اب اس کا اگر ایک تھن خشک ہو چکا ہے یا ایک تھن کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، جس جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو اس کا اگر 4 تھنوں میں سے 3 تھن خشک ہو چکے ہیں یا کٹ چکے ہیں، یعنی اکثر، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، ان کی اون بعض اوقات کاٹ لی جاتی ہے، خوبصورتی کے لیے بعض اوقات کاٹا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو نہلانے دھلانے کے لیے اس کی اون کو کاٹ لیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے قربانی جانور کی بالکل ہو جائے گی۔ جانور کا اگر ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک عیب ہے۔ اور عیب کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ عیب کہتے ہیں ایسی چیز یا ایسی خرابی جس کی وجہ سے تاجروں کی نظر میں اس چیز کی قیمت کم ہو جائے، ویلیو کم ہو جائے، یہ عیب کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس میں اسی چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اس چیز کو عیب شمار کیا جاتا ہے یا عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اب جانور کا اگر کان کٹا ہو یا جانور کی اگر دم کٹی ہو تو اس کی میں نے تفصیل آپ کو بیان کر دی، لیکن پاؤں کٹا ہوا ہو تو یہ واضح طور پر ایک عیب ہے جانور کے اندر، اس سے قربانی جانور کی نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جانور کو دیکھ بھال کر خریدتے ہیں، لیکن بعد میں اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر تو ایسا عیب تھا جانور کے اندر جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بیان کی کہ جانور کے دانت نہیں ہیں اور اس کے اندر چارہ کھانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، یا جانور کے سینگ جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑ چکے ہیں، عیب ہے نا جانور کے اندر، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قربانی کے دن آنے سے پہلے قربانی کا وقت آنے سے پہلے عیب جانور کا دور ہو گیا تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر جانور کو آپ نے خریدا اور جانور کے اندر عیب نہیں تھا، لیکن بعد میں جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ اگر جس بندے نے جانور خریدا ہے اگر وہ مالک نصاب ہے، مالدار بندہ ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ عیب دار جانور کی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب نہیں ہے، جیسے غریب آدمی ہے، اس نے جانور کو خریدا ہے، تو وہ اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کر لے کہ یہ اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ اس بندے نے، جو غریب آدمی ہے، اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہو، یعنی منت نہ مانی ہو قربانی کرنے کی۔ اگر منت مانی ہے قربانی کرنے کی تو اب یہ عیب والے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ پھر یہ بغیر عیب والا جانور لے اور اس کی قربانی کرے۔ اچھا جی، اب اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی، اور عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا، یہ جو عیب ہے قربانی کے وقت تک باقی رہا، تو غریب آدمی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن امیر آدمی، مالدار بندہ، مالک نصاب آدمی جو ہے، وہ اگر عیب دار جانور خریدے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اگر عیب دور ہو گیا تو ٹھیک، عیب دور نہ ہوا تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست جانور بغیر عیب والا خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جانور خرید کر لاتے ہیں تو جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے، بعض اوقات کسی بچے نے چھیڑ دیا یا کسی شرارتی بچہ یا کوئی بندہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کا الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے، جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو اب جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں یعنی قربانی کرنے کے لیے
ایک تو ہے پہلے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اگر پہلے عیب پیدا ہوا تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ قربانی کے دن آنے سے پہلے عیب درست ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی. اور اگر مالدار بندہ ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے. لیکن اگر قربانی کرنے کا جو وقت ہے، قربانی کرنے کے لیے جانور لے کر آتے ہیں نا، پکڑ کر لے کر آتے ہیں، باؤ کا جانور اچھلتا ہے یا چھری پھیرنے لگے، اس وقت جانور باؤ کا تو نقصان اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے، جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جانور کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور خرید کر لاتے ہیں تو جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر جانور آپ خرید کر لے کر آئے، جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی. بچہ زندہ پیدا ہو تو بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، بچہ مردہ پیدا ہو تو بچے کو پھینک دیا جائے گا. قربانی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اب کچھ مسئلے وہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اجتماعی قربانی جب کرتے ہیں تو اجتماعی قربانی کرنے میں بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور لوگوں کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ افراد مل کر ایک جانور خریدتے ہیں، بڑا جانور. گائے میں بھی دیکھیے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ میں، اور اونٹ کے اندر بھی 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 7 قربانیاں گائے، بیل، بڑے جانور میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں بلکہ. تو اب اگر مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے قربانی کا بڑا جانور خریدا شراکت داری کے طور پر، اب ان میں سے 6 بندوں کا یا 5 بندوں کا مثال کے طور پر ارادہ ہے اسی سال قربانی کرنے کا. ایک بندے کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے گوشت ملے، قربانی تو میں بکرے اپنے کر لوں گا. تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کا ارادہ قربانی کرنے کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اور اگر کچھ لوگ قربانی کی نیت سے جانور خریدتے ہیں، مثال کے طور پر 3 بندے ہیں، 3 افراد مل کر ایک گائے خریدتے ہیں یا بیل خریدتے ہیں. اب مثال کے طور پر جانور آتا ہے 2 لاکھ روپے کا. اب 2 بندے 50-50 ہزار اور ایک بندہ 1 لاکھ شامل کرتا ہے. اب 3 کہتے ہیں کہ آپس میں حصے تقسیم کر لیتے ہیں، ایک نے کہا 2 میرے، ایک نے کہا 4 میرے. ٹھیک ہے جی، ایک نے کہا 1 میرا حصہ، تو قربانی بالکل ٹھیک ہے. یعنی پیسوں کا، رقم کا برابر ہونا یہ ضروری نہیں، ایک حصہ پورا یہ ہونا ضروری ہے. اگر کسی جانور میں، بڑے جانور میں مثلا 8 افراد شامل ہو گئے، 8 افراد نے حصہ شامل کر لیا، تو اب ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ایک بندے کے پاس بھی مکمل حصہ نہیں آ رہا. یا اگر ایک بندہ، تو اگر 6 بندوں کو ایک حصہ دے دیں تو ایک حصہ 2 میں تقسیم کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک حصہ کم از کم پورا آنا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ اس طرح کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کا جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے تو اب اس کا گوشت کہاں تقسیم کیا جائے، گوشت تقسیم کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، مستحب یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو اس کے گوشت کے 3 حصے کریں. ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ 3 حصے اس طرح کریں. لیکن آپ کے اپنے گھر کے افراد ہی زیادہ ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے بچوں کے بچے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر کافی سارے افراد ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم گوشت باہر تقسیم کریں گے تو گھر والوں کو بھی پورا نہیں آئے گا، تو آپ سارا گوشت گھر میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ افراد زیادہ ہوں. اچھا، بغیر کسی وجہ کے بھی آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تب بھی جائز ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی بکرے کرتے ہیں تو بکریوں کا سارا گوشت اپنے فریج کے اندر اور باقی بڑے کا گوشت یہ نہیں تقسیم کر دو. تو ان لوگوں کو میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ دیکھیے، قربانی سال کے بعد آپ کرتے ہیں، قربانی کرنے کا مقصد صرف گوشت نہیں ہوتا، قربانی کرنے کا مقصد صرف نام و نمود نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھلاوا نہیں ہوتا. قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنا ہوتا ہے. قربانی کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں گوشت تقسیم کریں، تاکہ وہ افراد جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے، ایسے افراد ہوتے ہیں
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہو کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے پورا سال گوشت نہ کھایا ہو. جی ہاں، میں ایسے افراد کو کئی جانتا ہوں، مجھے خود لوگوں نے کہا، آپ کو بھی کئی افراد نے کہا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کئی ایسے افراد کو جو اپنے سبزیاں بھی شام کے وقت لے کر آتے ہیں 10-11 بجے جا کر کہ سبزیاں چلے اب سستی ہو چکی ہوں گی تو کسی ٹھیلے وغیرہ سے لے کر 2-2 3-3 دنوں کی لے کر آ جاتے ہیں. تو میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قربانی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قربانی میں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، اور خاص طور پر ان افراد کو کبھی نہ بھولیں کہ جو آپ کے قریبی ہیں یا جس کو آپ نہیں بھی جانتے، آپ کو پتہ چلے فلاں بندہ مستحق ہے تو اس کو دیں. اور خاص طور پر آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا، دیکھیے جب آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا گوشت آپ تقسیم کرتے ہیں، سب سے پہلے جو سادات کرام ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو آل ہے، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، ان کو پیش کریں، اچھا گوشت پیش کریں، اچھا گوشت نکالیں، اچھا گوشت نکال کر احترام کے ساتھ ان کو پیش کریں. اگر وہ قبول کر لیں، رب کا شکر ادا کریں، مالک تیرا شکر ہے میرا گوشت جو ہے، میری قربانی کا گوشت اچھی جگہ گیا. اسی طرح جو دیندار طبقہ ہے، جو نمازی ہے، علماء ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، آپ جن اس طرح کے افراد کو جانتے ہیں جو واقعی نیک بندے ہیں، ان کے گھروں میں پیش کریں. یہ نہ کیا کریں جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر گوشت دینا ہو تو ہڈیاں اور چربی اس طرح کی چیزیں الگ الگ کر کے ایک موٹی برکت کے لیے ڈال دیں گے، چلیں جی یہ ہم دے کر آ گئے، اور حاتم طائی کی قبر پر لات مار کے سمجھتا ہے جناب ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا. تو یوں نہ کیا کریں. قربانی کا گوشت جب تقسیم ہو 3 حصوں میں کریں، قریب کھڑے ہی نہ ہو. اگر آپ کا دل چھوٹا ہو، تنگی آتی ہو، دل کے اندر نہ کھڑے ہوں، قصاب سے بول دیں، گھر والوں کو بول دیں بھی 3 حصے کر دو، جو حصہ ہمارے حصے میں آتا ہے نا وہ سائڈ پہ کر دو، اور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے دینے والا بنائے. کھڑے ہوں، عمدہ قسم کا جو گوشت ہے وہ تقسیم کریں، گھر میں جتنی ضرورت کا ہے وہ رکھیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کھا سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی خرید کر کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو سوچ ہے یہ مناسب نہیں ہوتی. آخر میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دوں گا، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ آپ بھائیوں کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کی دینی خدمات دنیا بھر میں آپ حضرات دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور اس طرح مدارس، مساجد اور سینکڑوں دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے ہیں. اپنی قربانی کی کھالیں جو ہیں کوشش کیجیے گا دعوت اسلامی کو دیجیے گا، رضاکارانہ طور پر خود کھال پیش کریں، ورنہ مختلف جگہوں پر آپ کو اسلامی بھائی نظر آئیں گے، آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی قربانی کی کھالیں پیش کر سکتے ہیں. ہماری محمدی مسجد موسیٰ لین میں بھی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور یا یہاں پر خود بھی اپنی قربانی کی جو کھال ہے پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دین کی تبلیغ کے اندر، دین میں معاونت میں آپ کا بہترین حصہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال، کوئی چیز ہو ایسی جو پوچھنے والی ہو، آپ پھر بعد میں مجھ سے براہ راست ملاقات کر کے پوچھ لیجئے گا، ورنہ ہم نے محمدی مسجد کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، تو اس واٹس ایپ گروپ میں آپ چاہیں شامل ہو جائیں. اس میں وقتاً فوقتاً میں مسائل جو اس طرح کی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں. آج کا بھی جو بیان ہے قربانی کے مسائل، یہ انشاءاللہ آڈیو میں اس گروپ کے اندر بھیج دوں گا، تو مکمل جتنے مسائل بیان کیے گئے یہ آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.